یہ قرآن کریم کے اندر جو واقعات اس امت کو سنائے گئے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں پر چلنے سے بچ جائے جو ہلاکت کی طرف جاتے ہیں، وہ جو راستے جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اور جو ہے اس شاہراہ پر گامزن ہو سکے جو راستہ جو شاہراہ جنت کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے میرے ساتھیو، حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، فرمایا کوئی ایسی امت نہیں گزری جس کے اندر اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہو اور مجھ سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من نبی فی امت، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت، اللہ نے کسی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں مبعوث فرمایا مجھ سے پہلے، الا کان لہ فی من امتہ حواریون واصحاب، مگر اس کی امت میں اس کے کچھ حواری اور اس کے جانثار اور کچھ اس کے ساتھی تھے، اور کیا فرمایا یاخذون بسنتہ، وہ اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اس نبی کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، اور فرمایا لیکن آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے، وہ کیا کرتے، یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے جو کرتے نہیں تھے، اور اس کے بعد فرمایا ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بالکل ہم سب کی مثال، اس امت کی مثال، اسی امت بھی آ کر وہیں کھڑی ہے میرے ساتھیو۔ کس طرح ہم سنت کا نام لیتے ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم سنت کا نام لیتے ہیں، ٹائٹل تو بڑے بڑے اچھے لگاتے ہیں ہم پروگراموں کے اندر، لیکن کیا ہم سنت پر عامل ہیں؟ کیا سنت پر ہم عمل کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، مسلم کی روایت ہے، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، یقولون، وہ کہتے وہ ہیں جس پر عمل کرتے نہیں ہیں۔ نام سنت کا لیتے ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، نام سنت کا لیتے ہیں اور عمل بدعات پر کرتے ہیں، اور اسی کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جن کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور انہی چیزوں کو تھام لیتے ہیں جن کا نہ اللہ نے حکم دیا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور آپ جانتے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور عام دور نہیں ہے میرے ساتھیوں، کس طرح بدعات کو اور خرافات کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب یکجا ہو کر اس کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں میرے ساتھیوں۔ اس کا حکم نہ اللہ نے دیا اپنی کتاب کے اندر اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود لوگ اس پر عمل ہیں۔ اور کس طرح ربیع الاول کے موقع پہ کس طرح لوگ جشن مناتے ہیں، آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس بات پہ غور کیجئے، کیا سیرت النبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یہ منانے کی چیز ہے کہ اپنانے کی چیز ہے؟ آپ سیرت کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، چاہے کہ ہم اس میں جشن منائیں، پٹاخے پھوڑیں اور اسی طرح ڈھول باجا بجائیں، اس کی بالکل بھی شریعت میں گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ کام کبھی کیا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کبھی جشن نہیں منایا اور کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت آئی، اور دنیا کے اندر کس طرح کتنا لمبا وقت انہوں نے گزارا۔ صحابہ میں سے بھی کوئی بھی آپ کو ایک صحابی ایسا نہیں بتا سکتے جس صحابی نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہو، اس موقع پہ جشن منانے کا حکم دیا ہو، اور اسی طرح سے اس پر خود عمل کیا ہو۔ اسی طرح سے آپ پھر تابعین کے اندر چلے جائیں، آپ کو کوئی شخص ایسا تابعی نہیں ملے گا جس نے اس کام کو کیا ہو اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس موقع پہ کس طرح جو ہے کن چیزوں کا جو ہے ارتکاب کیا جاتا ہے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت میں ان چیزوں کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اور حدیث کے اندر آیا قیلا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون آدمی ہوگا جو انکار کرنے والا ہوگا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کی پیروی نہیں کی اور میری سنت کو ترک کیا، فقد ابا، گویا کہ وہ انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں
فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی۔ اطاعت کس میں کی جائے گی؟ اس کام میں کی جائے گی جو نبی نے کام کیا ہو، اطاعت اس کے اندر کی جائے گی یا نبی نے جس کا حکم دیا ہو، اور اس کام کا، اس جشن کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسی طرح سے نہ انہوں نے اس کام کو کیا، اور ان کے بعد آنے والے جو خلفائے راشدین آئے انہوں نے بھی اس کام کو نہیں کیا اور نہ اس کو کرنے کا حکم دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اے دنیا کے لوگوں، انسانوں، ایمان والو، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا تم جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، فرمایا لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک تو اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔